یہ کون سے آتا ہے جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی 24. اس وقت ٹائم 11:30 کا ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صبح لاہور سے نکلے تھے اور اب سے کچھ دیر پہلے ٹول پلازے پر پہنچ چکے ہیں. اور اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں یہاں پر ایف سی اسلام آباد پولیس سی ٹی ڈی کی ایک بڑی نفری یہاں پر موجود ہے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو مومنٹ ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور جو یہاں پر ایف سی اور اسلام آباد پولیس ہے اور سی ٹی ڈی ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں. اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں. چاروں طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیل کیا ہوا ہے خاردار تاروں کے ساتھ اور تقریباً 2500 کے قریب اہلکار اس وقت یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین پولیس کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور غیر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور غیر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو سی ٹی ڈی اہلکار ہیں اور ایف سی ہے اور رینجرز ہے اس نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں اور چاروں طرف سے جو خاردار تاروں کے ساتھ اور نفری کے ساتھ راستوں کو سیل کیا ہوا ہے اور کسی بھی افراد کو آنے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ٹول پلازے سے آگے نکل آئے ہیں. تقریباً اب سے کچھ دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ عوام کا ایک جم غفیر موجود ہے. جس طرح پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان متعدد بار عدالتوں کے اندر پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں تو ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود تھے. اور اس وقت یہاں پر بختر بند گاڑیاں بھی پہنچ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنر وین ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کارکنان ہلڑ بازی کریں گے نعرے بازی کریں گے ان کو بھی گرفتار کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کارکنان آ رہے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ناظرین 18 مارچ کو جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پیشی ہوئی تھی اس کے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور وہاں پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تھی اور دوسری طرف سے جو کارکنان تھے انہوں نے پتھراؤ کیا تھا. لیکن اسی حوالے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر 7 مقدمات درج ہوئے تھے. انہی مقدمات کی حفاظتی ضمانت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہاں پر کچھ دیر کے بعد پہنچ جائیں گے. اور رمضان کے مہینوں میں عمران خان صاحب کی پیشیاں بھی چل رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بار بار پیش ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے ہفتے آئے جوڈیشل کمپلیکس میں ٹو بی اسپیسیفک, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے ایک ہفتہ پہلے پیش ہوئے تھے. اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی جدوجہد ہے, تحریک انصاف کی جدوجہد ہے, 27 سال کی جدوجہد ہے پاکستان میں رول آف لاء کی, آئین و قانون کی حکمرانی کی, اور جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان کے سب کے لیے قانون برابر ہو, اور اس پہ اب خود عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں. ایز اے وزیر اعظم بھی پیش ہوتے رہے اور ایز این ایکس پرائم منسٹر بھی پیش ہو رہے ہیں, گولیاں کھا کے بھی پیش ہو رہے ہیں اور زندگی کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے پیش ہو رہے ہیں. میں ایک سوال ارباب اقتدار کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے کیسز ہیں عمران خان صاحب خود بنفس نفیس آ رہے ہیں جتنا پاسبل ہو رہا ہے لائف تھریٹس کے باوجود, لیکن ایک تو ان کی سیکیورٹی کیا اس لیول کی ہے؟ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو جو واپس لیا گیا ایز این ایکس پرائم منسٹر, ان کا ایک رائٹ ہے, خاص کر جب ان پہ حملہ ہوا پھر تو ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کی زندگی کی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کریں حفاظت کرنے کی. باقی تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے, لیکن یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پاکستان کے سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہو چکا, کل جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے جو بات کی ہے, کیا یہ مناسب ہے؟
کیا ملک کے سٹنگ وزیر داخلہ کو سابق وزیر اعظم جس پہ لائف تھریٹ بھی ہے اور حملہ بھی ہو چکا ہے اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا زیب دیتا ہے؟ ان کا تو کام ہے پاکستان کے ہر شخص چہ جائے کہ سابق وزیر اعظم ہر شخص کی زندگی کے لیے تگ و دو کرنا، نہ کہ یہ کہنا کہ سیاست کو گالی یا دشمنی بنا دیا جائے۔ بہرحال عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور پیش ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور تحریک انصاف پہلے کی طرح پرامن، اور آپ نے لاہور میں دیکھا جس طرح پرامن طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تو میں نہیں کہوں گا کہ 5-10 لاکھ اس طرح، وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مینار پاکستان پہلے نہیں بھرا۔ ہم نے خود یہ 6ٹھی بار ہے اس کو بھرا ہے، لیکن پچھلے تقریباً 10-11 سال سے لاہور کے مینار پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، یہ والا جذبہ، اور اتنی مشکل حالات میں جب اسٹیٹ نے، جب حکومت نے، جب ریاستی اداروں پولیس وغیرہ نے جس طرح سے پرچے کاٹے، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی ناکام کوشش کی، لاہوریوں آپ کو سلام ہے جس طرح آپ نے خوف کے بت توڑے ہیں اور آپ مینار پاکستان میں پہنچے ہیں۔ ملک کا لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے، اس نے اپنے آئندہ کا پلان دیا ہے وہاں پہ، اور یہ مناسب وقت ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ بھی الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائیں، اور جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئندہ کا پلان دیا ہے وہ بھی مینیفیسٹوز دیں اور بتائیں کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا اور آئندہ عوام کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایجوکیشن پہ کیا پالیسی ہے جس طرح عمران خان صاحب نے دیا، ہیلتھ پہ کیا پالیسی ہے، ایگریکلچر پہ کیا پالیسی ہے، یوتھ افیئرس کے لیے کیا سوچ ہے ان کی، امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، اکانومی پہ ان کی کیا سوچ ہے، ملک کو آگے بڑھانے کی انٹرنیشنل افیئرس میں ان کی کیا سوچ ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں، آپ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، آپ پرچوں پہ پرچے کاٹ رہے ہیں۔ حسان نیازی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، ایک بیرسٹر، ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو ہمارے اظہر نشوانی صاحب، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا، تو اس طرح سے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ اگر الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، ہمارے حساب سے 2-3 مہینے میں ہونا ہے، آپ کے حساب سے 6-7 مہینے میں ہونا ہے، بہرحال ہونا تو ہے، تو اگر الیکشن ہونا ہے تو پھر آپ الیکشن کی فضا تو قائم کریں، پکڑ دکڑ سے اور اس طرح کی کریک ڈاؤن سے آپ تحریک انصاف کو نہیں ڈرا سکتے۔ بہرحال انشاءاللہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی۔ آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار کم از کم اسلام آباد ایڈمنسٹریشن اور اسلام آباد پولیس وہ والا رویہ نہیں رکھے گی جو جوڈیشل کمپلیکس والے دن کیا، جب لاٹھی چارج کیا، بے جا پرچے کیے، لوگوں کو پکڑ دکڑ کی۔ ہم ایک قانون کے مطابق عمران خان صاحب آج آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پیش ہوں گے اور اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ شکریہ جی۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے اسلام آباد پولیس کے رویے کی بات کی، جو پچھلی 2 پیشیاں تھیں، تو اس میں کارکنان کو لانا اور پھر پتھراؤ کرنا، تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے قوم کو ایک محبت ہے، ایک انس ہے۔ آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا کہ جب لاہور میں خان صاحب 2-3 دفعہ گئے ہیں اور بے شمار لوگ ان کے ساتھ گئے، گملہ نہیں ٹوٹا، اور اس دن بھی پرووکیشن جو ہے ہماری رائے میں جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے تھی، ورنہ وہ پرامن آ رہے تھے، لیکن آج تو اس لیول میں کارکنان بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ نہ آئیں، اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے حالات کیسے ہیں کہ وہاں جو الیکشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ خیبر پختونخوا کے حالات پہ خاص طور پہ بتائیے گا۔ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا میں نسبتاً حالات جو ہیں وہ پنجاب کے لحاظ سے جو کریک ڈاؤنز ہیں اس لحاظ سے تو بہتر ہیں، لیکن جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد وہاں ابتری آئی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ 2008 میں یا 2013 میں اس سے زیادہ ابتر اور برے حالات میں ٹکا خان صاحب الیکشن ہو چکے ہیں، تو اب یہ صرف ایک بہانہ بازی ہے۔ میرے خیال میں میری رائے مقدم نہیں، ایون خان صاحب کی رائے مقدم نہیں، جو مقدم ہے وہ آئین ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈائریکشن دے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپس میں آپ کے معاملات گنجلک ہوں اور ملک کی سب سے بڑی عدالت آپ کو آگے کا راستہ دے، تو اس موقع سے آج کی حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سیاسی اور معاشی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک پرامن اور ایک صاف شفاف الیکشن۔ تھینک یو۔